عنوان نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بدتریز امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور پھر اس کا کیا بھیانک نتیجہ نکلا۔ حدیث نمبر 49 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2704 اور 7109 کہ سیدنا حسن بصری تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ چن لیا، تو اللہ تعالیٰ کی قسم سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں جیسا لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے مقابلے آئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایسا لشکر نظر آ رہے ہیں جو مقابلے میں آئی فوج کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمرو، اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پیچھے جو بچ جائیں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنی عبد شمس کے 2 قریشی افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص یعنی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو صلح کی پیشکش کرو اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کرو۔ وہ دونوں یعنی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور صلح و امن کی بات چلائی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب ان جنگ میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں، یعنی صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا، اور یہ امت ان جنگوں کی وجہ سے اپنے خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو فلاں پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبت کے طلبگار ہیں، یعنی آپ رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سمجھوتے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنے ذمے لیتے گئے۔ جب صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری تابعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے جاتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے بن کا مظاہرہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی۔ نوٹ: سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے جن شرطوں کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت سپرد کی تھی ان کی پوری تفصیلات شرح احادیث اور کتب تاریخ میں درج ہیں۔ مثلا نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے چناؤ کے لیے شورا یعنی مسلمانوں کی صلاح کار سمیتی پر چھوڑیں گے۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا بدستور عبد المطلب کی سنتان کو ملے گا، جیسے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ادوار سے ملتا آ رہا ہے۔ نمبر 5، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ کی ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، مگر افسوس ان شرطوں کی ویسی پابندگی نہیں کی گئی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ یہ شرطیں ہمیں چند کتب سے ملتی ہیں جیسے الاستیاب ابن عبد البر، جیسے الصابہ ابن حجر، البدایہ والنہایہ ابن کثیر، فتح الباری ابن حجر بخاری کی حدیث 7109 کے تحت موجود ہے۔ حدیث نمبر 50، مصنف ابی ابن شعبہ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 38514 کہ سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں اور ایک دوسرا شخص سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ اس شخص سے بار بار فرماتے جاتے تھے مجھ سے جو بھی علم کی بات پوچھنی ہے پوچھ لو اس وقت سے پہلے کہ تم نہ پوچھ سکو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا، ہم تو صرف آپ کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اٹھے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر واپس آئے اور فرمایا ابھی میں نے اپنی جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ رہا تھا، مجھے کئی بار زہر پلایا گیا ہے اور اس بار تو وہ زہر بہت ہی سخت تھا۔ سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے
کہ پھر اگلے دن ہم دوبارہ صبح صبح سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے باہر بازار میں کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی دوران آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ آئے، اور آپ آئے اور آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا، اے میرے بھائی جان، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ سیدنا حسن بن علی نے پوچھا، کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے مجرم کو صحیح شناخت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے مار دیا جائے۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری نے کتاب السنہ پیج 26 میں درج کیا ہے۔ نوٹ: سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد پیدا ہونے والے بھیانک صورتحال کا بالکل صحیح ادراک کرنے کے لیے یہاں درج ذیل اہم ترین احادیث دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 51 سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4131 کی سیدنا خالد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اور عمرو بن اسود اور بنی اسد کا ایک شخص حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس وفد بن کر گئے۔ اس موقع پر ملاقات کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے فوراً پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جن کا نام اسی حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے، نے سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اسے یعنی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اسے یعنی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی موت کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنی گود مبارک میں بیٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے، یہ حسن رضی اللہ عنہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ بنو اسد کے ایک شخص نے کہا، وہ حسن رضی اللہ عنہ کو ایک انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سننے کے بعد غصے میں آ کر ارشاد فرمایا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تجھ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو غصہ نہ دلاؤں اور ایسی بات نہ سناؤں جو تجھے ناپسند ہو۔ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر میں سچ بیان کروں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر جھوٹ بولوں تو میری تردید کر دینا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم پہننے سے منع فرماتے سنا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درندوں کی کھالوں کے لباس کو پہننے سے اور ان پر قالین کے طور پر بیٹھنے سے روکا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اے معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سب حرام وستویں استعمال ہوتی ہوئی میں نے تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے مقدام، مجھے پتہ ہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ سیدنا خالد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر انعام و اکرام کا حکم صادر کیا، اور سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے سارا مال اپنے ساتھیوں میں ہی وہیں بانٹ دیا، اور ازدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا، سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ تو واقعی ایک سخی شخص ہے جنہوں نے دل کھول کر دے دیا، اور جو ازدی شخص ہیں وہ اپنے مال کو اچھی طرح سے سنبھالنے والا ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر الرضائی نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 17321 جلد 7 پیج 141 کی سیدنا خالد بن معدان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اور عمرو بن اسود رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے فوراً پڑھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اسے یعنی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اسے یعنی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی موت کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں،
حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود مبارک میں بیٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے، یہ یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی صحیح نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 52 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 177 کی سیدنا ابو رافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس بھی نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ان سبھی کی امت میں ان کے کچھ حواری یعنی قریبی اور خاص ساتھی اور اصحاب ہوا کرتے تھے جو اس نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتے اور اس کے احکام کی پیروی کیا کرتے۔ پھر ان حواریوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوتے جو زبان سے وہ کہتے جو وہ نہیں کرتے اور وہ کچھ کرتے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ایسی بری صورتحال میں جو کوئی ان یعنی نالائق جانشینوں سے اپنے ہاتھوں سے جہاد کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے اپنے دل سے برا سمجھتے ہوئے جہاد کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ سیدنا ابو رافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب یہی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے اس حدیث کے ہونے کا انکار کر دیا۔ اتفاقاً مجھ سے ملنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مدینہ شریف کی ایک وادی قناطہ میں قیام کیا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو میں نے اسی حدیث کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، تو انہوں نے بالکل وہی حدیث بیان کی جو میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کر چکا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 179 کی سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن حکم نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت شروع کی۔ نوٹ: نماز کے بعد خطبے میں بنو امیہ کے گورنر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے ممبروں سے لعنت کرواتے تھے، اور جو لوگ خطبہ سنے بغیر ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس پر ایک شخص نے اٹھ کر مروان سے کہا، نماز عید خطبے سے پہلے ہونی چاہیے کیونکہ یہی سنت ہے۔ اس پر مروان نے کہا، بے شک وہ یعنی دور نبوی کے طریقے تو اب متروک ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے وقت کے حکمران کو کلمہ حق کے ذریعے تسبیح کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا تھا، تم میں سے جو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بزور بازو بدل ڈالے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل میں اس چیز کو برا جانے، اور یہ تیسرا درجہ سب سے کمزور ایمان کا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 956، صحیح مسلم حدیث نمبر 2053 کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عید گاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے نماز عید ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے جبکہ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرماتے اور نیکی کا حکم دیتے، اور اگر کوئی لشکر تشکیل دینا ہوتا تو اسے تشکیل دیتے، اور کوئی اور خاص حکم ہوتا تو ارشاد فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگ اس سنت پر قائم تھے، حتیٰ کہ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقرر کردہ گورنر امیر مدینہ مروان بن حکم کے ہمراہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا، اور جب ہم عیدگاہ میں پہنچے تو ناگہاں دیکھا کہ کثیر بن سلط نے وہاں ایک ممبر تیار کیا ہوا تھا، اور مروان بن حکم نے نماز سے پہلے ہی اس ممبر پر بغرض خطبہ چڑھنا چاہا تو میں نے اس کے لباس کو پکڑ کر کھینچا، یعنی سنت کی مخالفت سے روکنا چاہا، مگر وہ دامن چھڑا کر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے ہی خطبہ دے ڈالا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالا۔ اس مروان بن حکم نے کہا، اے ابو سعید، جس سنت کو تم جانتے ہو وہ رخصت ہو چکی۔ میں نے جواباً کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں جس سنت کو جانتا ہوں وہ اس بدعت سے بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد ہمارے خطبے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، اس لیے اس خطبے کو نماز سے پہلے مقرر کر لیا ہے۔ حدیث نمبر 53 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4827 کہ سیدنا یوسف تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حجاز کے لیے اپنا گورنر مقرر کیا، تو اس نے مسجد نبی میں خطبہ دینے کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں
کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں سے اس کے باپ کے بعد یعنی خلیفہ بننے کے لیے پیشگی ہو، بیعت لے سکے۔ اس کی تقریر سن کر سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس یعنی مروان سے کچھ کہہ دیا۔ نوٹ: سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان کھرے جوابی الفاظ کا ذکر اسی حدیث کے اگلے طریق میں موجود ہے۔ مروان نے غصے میں حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، چنانچہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جان بچانے کی خاطر اپنی بہن ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا تھا میں داخل ہو گئے۔ جب وہ حکومتی کارندے انہیں نہ پکڑ سکے تو مروان بن حکم نے غصے میں آ کر گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ وہی شخص ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور وہ شخص کہ جس نے کہا اپنے والدین سے کہ افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے اس بات کی دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی کئی قومیں گزر چکی ہیں۔ یہ دھمکیاں تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17۔ مروان کی طرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد پر لگائے گئے اس گستاخانہ اور جھوٹے الزام پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردے میں سے ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا سوائے اس کے جو سورہ نور میں میری برات سے متعلق نازل ہوا۔ سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 11491، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 8483 کہ سیدنا محمد بن زیاد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مروان کے ذریعے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لی تو مروان بن حکم نے کہا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کیا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا، یہ تو ہرقل اور کیسر جیسے بادشاہوں کی سنت ہے کہ ایک باپ کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے۔ تو مروان نے کہا، بے شک یہ وہ شخص ہیں کہ جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17۔ جب یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اس مروان نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے تو وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمائی، اور اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں جس کے متعلق وہ نازل ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی، جبکہ مروان اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ بس مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 54، الاوائل ابن ابو عاصم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 63 کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ اسی کے تحت اپنے مجموعے میں خود محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1420 ہجری لکھتے ہیں اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ میں 1749 کے تحت کہ اس حدیث میں سنت کو تبدیل کر دینے سے مراد خلیفہ سے انتخاب کے طریقے کو بدل کر اسے وراثت بنا دینا ہے۔ مسند ابو یعلیٰ اور مجموع الزوائد کی حدیث میں ہے، مسند ابو یعلیٰ حدیث نمبر 586، مجموع الزوائد حدیث نمبر 14782 کہ سیدنا عبداللہ بن سبا تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا پھر اس سے نباتات نکالے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگ دیا جائے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا ہم اس کو اس کے اہل و عیال سمیت تباہ برباد کر دیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں کہ ایسی حرکت مت کرنا، میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کے بعد ہمارے لیے اپنا کوئی خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ رضی اللہ عنہ ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑے جا رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں عرض کروں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ان میں رہا جب تک تو نے مجھے ان میں رکھا، اور جب تو نے مجھے موت دے دی تو میں نے تجھے ان پر نگران چھوڑ دیا، اب تیری مرضی ہے، چاہے تو ان کی اصلاح فرما دے اور چاہے تو ان کو تباہ برباد فرما دے۔ اس حدیث کو امام ہیشمی اور حسین سلیم نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 55 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4359 سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا اور وہاں میری ملاقات دو یمنی باشندوں
زکلعہ اور ذو عمر سے ہوئی۔ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگ گیا۔ یہ سن کر ذو عمر کہنے لگے اگر آپ کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست ہیں تو پھر سن لو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تو 3 دن گزر چکے ہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی سفر کرتے رہے حتیٰ کہ ہم راستے میں ہی تھے کہ ہمارے سامنے مدینہ منورہ سے آنے والا ایک قافلہ نمودار ہوا، اور ہم نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا ہے، اور سب لوگ امن و امان سے ہیں۔ ان دونوں نے کہا اپنے خلیفہ کو بتانا کہ ہم آ رہے تھے مگر اب واپس ہو رہے ہیں اور شاید دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ یمن کو لوٹ گئے۔ چنانچہ میں نے مدینہ پہنچ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کا سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا تم انہیں میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے؟ پھر کچھ وقت بعد ملاقات ہونے پر ذو عمر نے مجھ سے کہا اے ضریب، میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے اور میں تمہیں ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ تم عرب اس وقت تک خیر و اصلاح میں رہو گے جب تک تم اپنے حاکم کے انتقال پر دوسرا حاکم بنا لو گے، مگر پھر جب حصول اقتدار کے لیے تلوار استعمال ہوگی تو تمہارے حاکم بادشاہ بن جائیں گے، بادشاہ کی طرح غضبناک ہوا کریں گے اور بادشاہوں کی طرح خوش ہوں گے، یعنی ان کے مزاج شاہانہ اور اتوار جاہرانہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6830 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں منی میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا، اور وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آخری حج میں ان کے ساتھ تھے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ لوٹ آئے اور مجھ سے کہنے لگے کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کیا آپ اس فلاں شخص سے پوچھ تاچھ نہیں کرو گے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک بغیر کسی منصوبے کے ہوئی تھی اور کامیاب رہی تھی۔ اس کی خبر سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ آج شام میں ضرور لوگوں کو خطبہ دوں گا اور انہیں ان سازشی لوگوں سے باخبر کروں گا جو لوگوں سے معاملات یعنی اقتدار چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ابھی ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ حج کے موقع پر ہر قسم کے عامی اور بازاری لوگ بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ خطبے کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کے قریب و زوار میں اکٹھے ہوں گے، اور مجھے خوف ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کوئی بات ایسی کہہ دیں کہ جو غلط مطلب و مفہوم کے ساتھ ہر طرف پھیل جائے اور لوگ اسے درست سیاق و سواق کے ساتھ نہ سمجھ پائیں، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا انتظار کر لیں حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں جو کہ ہجرت اور سنت کا گڑھ ہے۔ وہاں آپ رضی اللہ عنہ سمجھدار لوگوں اور مہاجرین کے ساتھ مخصوص مجلس میں بات کریں تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کی گفتگو کو صحیح اور موضوع مفہوم میں لیا جا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم انشاءاللہ تعالیٰ میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے اور جمعے کے دن میں سورج ڈھلتے ہی جلدی مسجد میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس پہلے سے ہی تشریف فرما ہے، میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور میرا گھٹنے ان کے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ انہیں آتا دیکھ میں نے سیدنا سعید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج وہ ایسا خطبہ دیں گے کہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد سے آج تک ویسا خطبہ نہیں دیا ہوگا۔ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے میری بات سے اتفاق نہ کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، کوئی بات نہیں کہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور جب مؤذن اذان سے فارغ ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا آج میں ایسی بات کہنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سجھائی گئی ہے، شاید ہی میری زندگی کی آخری گفتگو ہو۔ جو شخص بھی اسے سن لے اور سمجھ لے تو اس کا فرض ہے کہ جہاں تک وہ اسے پہنچا سکے پہنچا دے، اور جو اسے نہ سمجھ سکے تو میں اسے اجازت نہیں دیتا کہ اسے آگے بیان کرے اور کم فہمی کی وجہ سے غلط بیانی کا مرتکب ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ اے لوگوں دیکھنا، تم میں سے کسی شخص کو اس بات سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی اور اس سے باوجود منعقد ہو گئی تھی اور کامیاب ٹھہری تھی۔ خبردار، وہ بیعت واقعی ہوئی تو اسی طرح اچانک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے خاص اس موقع پر شرارت اور فتنے سے محفوظ رکھا اور سب مسلمانوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا تھا۔
لیکن اب تم میں قیامت تک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس ایک پر متفق بھی ہو جائیں؟ یعنی اب ایسا دوبارہ ہونا ممکن نہیں، لہٰذا اب خلیفہ کا انتخاب کے معاملے میں مشاورت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی ہوگی فساد کے نتیجوں میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 391، جلد نمبر 1، پیج نمبر 242، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ جس یعنی خلیفہ کی بیعت کی گئی اس کی بیعت منعقد ہوگی۔ اس حدیث کو شعیب آرناؤت نے امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 56 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 120، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم کے پیالے محفوظ کیے ہیں، ایک علم شریعت کو میں نے لوگوں میں نشر کر دیا ہے، اور دوسرے مستقبل میں ہونے والے فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کو اگر بیان کروں تو ان موجودہ حکمرانوں کی کرتوتوں کی حیثیت کھولنے کے باعث ان کی طرف سے میری شہرہ بھی کاٹ دی جائے گی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 7058، کہ سیدنا سعید بن عمر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بن حکم بھی تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مصدوق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میری امت کی حالت خاندان قریش میں سے بنو امیہ کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ سن کر مروان خود ہی کہنے لگا، ان چھوکروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو فلاں اور بنو فلاں کہہ کر ان چھوکروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا سعید تابعی رحمہ اللہ کے ساتھ بنی مروان کے پاس جایا کرتا تھا، تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو فرماتے عین ممکن ہے کہ یہ وہی لڑکے ہوں۔ ہم نے ان سے جواباً عرض کیا، آپ سیدنا سعید بن عمر تابعی رحمہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 7325، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا تھا، قریش کا یہ قبیلہ مراد بنو امیہ، اور اس کے ثبوت میں اسی مقابلے کی حدیث نمبر 2 پہلے ہی گزر چکی ہے، میری امت کو برباد کرے گا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہمیں ایسی حالت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، کاش کہ لوگ ان سے الگ ہی رہیں، یعنی امت کی بربادی کا سبب بننے والے حکمرانوں کے ساتھ کسی بھی برے عمل میں ہرگز شریک نہ ہو۔ حدیث نمبر 57، مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8302، جلد نمبر 4، پیج نمبر 313، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، 70 کی دہائی کے آغاز یعنی 61 ہجری اور چھوکروں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے مقالات جز 6 میں صحیح کہا ہے۔ دلائل النبوہ للبیہقی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2801، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں چلتے پھرتے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ مجھے 60 کے سن تک باقی نہ رکھنا، اے لوگو تمہاری بربادی ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کن پٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر انہیں روک لو، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوکروں کے اقتدار کے طور تک باقی نہ رکھنا۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے مقالات میں جز 6 میں صحیح کہا ہے، اور مشکات المصابیح میں 3716 کے تحت صحیح کہا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6430، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا حکم کے بیٹے یعنی مروان بن حکم اور ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف پر اچھل کر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ سخت تیش غصے کی حالت میں آ گئے اور ارشاد فرمایا، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کے اولاد میری ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اس غیبی خبر ملنے کے بعد وفات تک آپ کو کبھی مطمئن اور مسکراتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اس حدیث کو شیخ ارشاد الحق الاشری اور شیخ زبیر علی زئی نے مقالات جز 6 میں صحیح کہا ہے۔
اور اس حدیث کو شیخ حسین سلیم اسد نے بھی صحیح کہا۔ حدیث نمبر 58 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4733 کہ سیدنا عائد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد جو یزید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کے لیے گورنر مقرر تھا کے پاس آئے اور بطور نصیحت فرمایا، اے بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے، بدترین حکمران وہ ہے جو ظالم ہو، اس لیے تم ان میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر وہ یعنی عبداللہ بن زیاد گستاخی کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ، تم تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے محض بھوسا ایک گرے پڑے غیر اہم شخص ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا عائد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا، کیا صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی شخص بھوسا تھا؟ بھوسا تو ان کے بعد میں آنے والے تم جیسے لوگوں میں سے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4749 کہ سیدنا ابو طالوت تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ کو گورنر یزید بن معاویہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دسترخوان پر تھا۔ اس نے سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ ہے تمہارا ٹھیکنا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ اور جواباً فرمایا، مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر آر دلائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم سے حوض یعنی کوثر کے متعلق پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا؟ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار اور نہ 5 بار، یعنی متعدد بار سنا تھا۔ اور جو شخص اس حوض کوثر کے وجود کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پینا نصیب نہ فرمائے۔ سیدنا ابو طالوت تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا۔ حدیث نمبر 59 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3783 کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ چنانچہ جس نے انصار سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے انصار سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3799 کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر پٹی باندھے مرض وفات میں باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، ان کے حقوق باقی ہیں، تم میرے بعد ان کے نیکوکاروں کی طرف سے اجر قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4330 کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار استر یعنی اندرونی لباس ہیں، جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا۔ اے انصار، بے شک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 5935 اور حدیث نمبر 5941 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے، جب روم کے یدھ میں شریک ہوئے تو امیر لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل نہیں؟ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ پھر غزوہ سے واپسی پر بھی ایسا ہی سلوک کیا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم لوگ کن کن آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے کوثر کے حوض پر ملاقات کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر تم صبر ہی کرو۔ اس گستاخی پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے
اور قسم کھائی کہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام نہیں کروں گا۔ جب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آج ویسے ہی گھر خالی کر دوں گا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کے لیے کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور سارا گھر ساز و سامان سمیت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ پھر پوچھا کیا کوئی اور ضرورت ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ پر 4000 درہم کا قرض ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو 20,000 درہم اور 40 غلام تحفے میں دے دیے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 60 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4722 کی عبد الرحمن بن شماسہ کا بیان ہے کہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کس جگہ کے لوگوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا مصر والوں میں سے ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا تمہارے موجودہ حاکم جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ مصر کے حاکم میرے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پر چھپ کر حملہ کر کے انہیں شہید کر کے مصر پر قبضہ کر لیا۔ کا کیا حال تھا اس لڑائی میں؟ میں نے عرض کیا میں نے تو اس نئے حاکم میں کوئی بات بری نہیں دیکھی۔ ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا تو وہ اسے نیا اونٹ دے دیتا، اور اگر ہمارا غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے، اور اگر خرچے کی ضرورت پڑ جائے تو خرچہ بھی دے دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تمہارے اس حاکم نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا، یعنی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاش مردہ گدھے کی خال میں ڈال کر جلائی گئی، یہ حرکت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اسی حضرے میں فرمایا تھا، اے اللہ تعالیٰ میری امت کا جو حاکم لوگوں پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو حاکم ان لوگوں پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی فرما۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8038 کی مروان بن حکم کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، اے معاویہ تم نے حجر بن عادی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور تم نے کیا کچھ نہیں کیا، تجھے اس بات سے ذرا خوف نہیں آتا کہ میں تیرے لیے ایک آدمی چھپا کر رکھوں اور وہ تجھے خفیہ حملہ کر کے قتل کر دے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایمان اچانک حملہ کر کے قتل کرنے سے روکتا ہے، مومن اچانک حملہ نہیں کرتا۔ نوٹ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی مشہور صحابی سیدنا حجر ابن عادی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی مکمل تفصیلات المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 5972 سے لے کر 5984 میں موجود ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 16957 جلد 7 پیج نمبر 21 کہ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ میں ایک آدمی کو خفیہ طور پر بیٹھاؤں اور وہ تمہیں قتل کر دے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تو امن والے گھر میں ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایمان بہادری کو بیڑی ڈال دیتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضروریات کے حوالے سے رویہ کیسا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحیح ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو پھر آپ ہمیں اور باقی لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ہم اپنے پروردگار سے جا ملیں۔ اس حدیث کو شیخ شعیب آرنوت نے صحیح کہا ہے۔ نوٹ: سیدنا امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث کے معاملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کوئی تہمت نہیں ہے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کی احادیث پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ کسی صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ثابت نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، یعنی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4129۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی شیخ زبیر الرضی نے صحیح کہا ہے۔ نوٹ: امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد امام علی بن زاد رحمہ اللہ المتوفی 230 ہجری فرماتے ہیں
مجھے یہ برا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن عذاب دے۔ تہذیب التہذیب للامام ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 7 پیج نمبر 257۔ اس قول کو شیخ زبیر الرضائی نے کتاب قیام رمضان میں پیج 77 پر صحیح کہا ہے۔ نوٹ: امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ المتوفی 1014 ہجری لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خونی عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے، تاہم کتابی تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں محجور و متروک، یعنی جس عمل کو چھوڑ دیا گیا ہو گئے۔ اس قول کو مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح للامام ملا علی قاری نے حدیث نمبر 5878 میں صحیح کہا ہے۔ نوٹ: امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ المتوفی 1206 ہجری کے بیٹے امام عبداللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان رضی اللہ عنہ میں اعانت اور اسی پر رضامندی کا الزام بھی دھرا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسی الزام سے بچا لیا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بولے، خاموش رہو، واللہ تم اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو۔ کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا۔ ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو الزامی جواب کے طور پر فرمایا، اگر ہم نے ان کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چاچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ بنو امیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت بڑھ گئی اور کرم اور قدر و منزلت یعنی مقام و مرتبہ اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو غالیاں دیتے رہے، مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ اس قول کو امام عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب نے کتاب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باب الخلافت علی ابن ابی طالب میں نقل کیا ہے۔